رحمت خدا کی ہے آئی ہے عید، ہے آپ کا ساتھ رحمت مزید، عید کی خوشیاں خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو عید مبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہمارا پروگرام ہے بہت ہی شاندار، اور کیونکہ آج یہ عاشقان رسول، اور اس میں ایک تعداد ہے جو کہ حفاظ اکرام کی ہے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور یہ حفاظ اکرام اور دیگر عاشقان رسول آج عید منا رہے ہیں خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ، اور پروگرام کا نام ہے عید کی خوشیاں خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو آج کا پروگرام ماشاءاللہ اچھا ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ کتنا اچھا ہوگا؟ آج کا پروگرام کتنا اچھا ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آج کا پروگرام بس اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے درمیان تشریف لے کر آنے والے ہیں امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ۔ ماشاءاللہ حضرت تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید مبارک ہو، تقبل اللہ منا و منکم۔ ہماری طرف سے بھی آپ کو عید مبارک، خیر مبارک، تقبل اللہ منا و منکم۔ ناظرین، ہمارا پروگرام ہے عید کے دن، اور عید کے دن چل رہے ہیں۔ مدنی چینل ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام لے کر آیا ہے، اور مدنی چینل پہ رونق لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پروگرام ہے ریکارڈڈ پروگرام ہے، لیکن جب لائیو پروگرام ہوتا ہے تو کالس وغیرہ کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں کہ جی کالس کرتے ہیں، ہماری کالس پروگرام میں چلے گی۔ تو آج آپ نے پورے یکسوئی کے ساتھ یعنی اطمینان سے بیٹھ کر آپ نے شروع سے لے کر آخر تک پروگرام دیکھنا ہے۔ اس پروگرام میں زبردست قسم کے سیگمنٹ ہیں، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں، اور آج عید منانے جا رہے ہیں حفاظ اکرام خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ حضرت، ہمارے آج جو ہے وہ پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آج آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے اس میں کافی تعداد میں حفاظ اکرام ہیں جو کہ مدارس میں اپنی خدمات وغیرہ انجام دے رہے ہیں، تو کچھ ان کے بھی سوالات ہوں گے۔ اور آج جو ہے بڑی زبردست قسم کے سیگمنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سارے سیگمنٹ ہو جائیں یا کچھ رہ بھی جائیں۔ سیگمنٹ ہوگا معلوماتی معلومات، ماشاءاللہ، خیال اور شعر، پریشانیوں کا حل، جی ہاں جی نہیں، کچھ چیزیں عربی میں، تکرار صورتوں کی، حرف اور صورتیں، قرآن سنائیے۔ تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ ہم لے کر آئے ہیں۔ جیسے جیسے سیگمنٹ آگے کی جانب بڑھتے رہیں گے آپ کی دلچسپی بھی بڑھتی رہے گی۔ تو ماشاءاللہ پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو حاضرین ہیں ماشاءاللہ اور جو ناظرین ہیں، آپ سب کو عید مبارک۔ حد حفاظ اکرام ہیں، اور گھروں پر بھی دیکھا جا رہا ہوگا آج عید کا دن بھی ہے، تراویح وغیرہ بھی پڑھائی ہے، اس سے بھی فارغ ہوئے ہیں، رمضان مبارک بھی رخصت ہو گیا ہے۔ اب عید کا ایک سما ہے، اب آگے کی جانب کس انداز سے بڑھنا ہے، ذرا کچھ یہ بتائیے حفاظ اکرام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ الکریم، میری خوش نصیبی کہ آج جو ہے ان کے ساتھ میں حاضر ہوں کہ جو کہ اکثر جو ہے وہ قرآن پاک کے حافظ ہیں، حفاظوں نے یہ حافظ کی جمع ہے۔ اللہ کریم ایسا کرم فرمائے کہ قبر تک یعنی موت تک جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے نا سینوں میں محفوظ رہے۔ آمین آمین۔ اللہ کرے میں بھی حافظ قرآن بن جاؤں، میرے لیے دعا کریں۔ اب دیکھیں کہ رمضان میں تو قرآن پاک جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حفاظ کرام کو تو ویسے ہی پڑھنا ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ تراویح میں غلطی نہ ہو، کیونکہ پیچھے قوم ہوتی ہے نا، تو غلطی ہوگی تو پھر اگلا سال بھی دیکھنا ہے
کہ اس کے لیے مسائل نہ ہو جائیں. جتنی غلطیاں زیادہ اتنا رزق زیادہ. بعض نیت تو یہی ہوتی ہے نا کہ اگلا سال ہمارا جو ہے نا وہ رزق میں نہ چلا جائے. تو خیر ہمیں تو یہی دیکھنا ہے کہ غلطی جو ہے وہ اس لیے نہ ہو کہ قرآن ہے تو غلطی نہیں ہونی چاہیے. بس ہم پڑھیں تو بس وہ نماز ہو اور قرآن ہو اور ہم ہو بس پڑھتے جائیں. تو خیر تو اس لیے کہ غلطی نہ ہو اسی لیے حفاظ کرام جو وہ رمضان میں دہرائی زیادہ کرتے ہیں. اپنے کئی کام کا جو روز مرہ کے ہوتے ہیں نا وہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دہرائی کرتے ہیں. دیکھیں سب کے لیے ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ صرف اسی لیے غلطی سے بچنا چاہتے ہیں کہ اگلے سال مسئلہ نہ ہو. سر کہ ایسا تو نہیں ہے, سب کے لیے ایسا نہیں ہے. تو خیر جس طرح رمضان میں قرآن پاک کی دہرائی کرتے ہیں اسی طرح پورے سال ہونی چاہیے. گھروں میں بھی رونق لگی ہوئی ہوتی ہے, گھروں میں بھی تلاوت قرآن پاک ہوگی. ہاں یہ تو ظاہر ہے کہ اب دیکھیں تو نیکیاں کرنا ایک آسان ہو جاتا ہے, ورنہ عام دنوں میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا. جی روزانہ رمضان میں رکھ لے گا. اچھا اسی طرح کہ عام دنوں میں آپ کہیں 20 رکعت پڑھیں تو کو پڑھ کے بتا دیں. نمازوں کی طرف بھی مشکل ہو جاتی ہے. اور نمازوں فرض نمازوں میں آزمائش ہوتی ہے. تو اب کیا ہے کہ رمضان دیکھے تراویح بندہ آرام سے پڑھ سکتا ہے. تو چونکہ رمضان جو ہے وہ رحمتوں والا مہینہ ہے, سبحان اللہ, برکتوں والا مہینہ ہے. تو رحمت والا مہینہ ہے تو جب رحمت نازل ہوگی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ بندے کا دل جو ہے نا یہ نرم ہوگا. بندے کا دل جو ہے نا عبادت کی طرف مائل ہوگا. بندے کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا کہ وہ اللہ کی جو ہے نا عبادت وہ کرے گا. اسے جو ہے نا اللہ زیادہ یاد آئے گا. حالانکہ ورنہ کیا عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ چوٹ لگتی ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی ہے, تب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. جبکہ رمضان میں کیا ہے کہ جو خوشحال ہوتا ہے وہ بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ چلیں رمضان میں بھی خوشحال شخص اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے, یہ بھی سعادت ہے. الحمدللہ اللہ کرے کہ اس کے طفیل جو ہے یہ غیر رمضان میں بھی یاد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو, کہ ذرا اسی کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کا دل اس کی یاد سے غافل ہے تو وہ سمجھے کہ جنگل ہے. اور جنگل بھی کون سا کہ نہ جس میں کوئی چڑیا, نہ کوئی جس میں پرندہ گھونسلہ بنا سکے, نہ یہ کہ کوئی درندہ رہ سکے, نہ یہ کہ کوئی جانور اس سے فائدہ اٹھا سکے. ایسا جنگل, خاردار جنگل. ویرانہ بھی نہیں ہے نا کہ کوئی جھوپڑی بنا لے, خاردار جنگل ہے کہ کوئی آ ہی نہیں سکتا. کوئی آئے گا, کوئی جانور بھی آئے گا نا تو بالکل جو نا وہ بیچاروں کو خراشیں لگ جائیں گی. ایسا جنگل کون سا کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے. تو ہمیں اپنے جو ہے وہ دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کرنا چاہیے. اور منور کرنے کے طریقے ہمیں بتا دیے گئے. سبحان اللہ, کہ ذکر و اذکار کرنا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے, نماز ادا کرنی ہے. تو یہی کہ میں حفاظ کرام سے یہ عرض کروں گا کہ غیر رمضان میں بھی اپنی دہرائی جاری رکھیں, جیسا کہ میرے سنت مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بتاتے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ الکریم جو ہے وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے. سبحان اللہ. کہیں بھی ہو, کوئی ہو نہ ہو, کوئی بیٹھا ہو کیا ہو, ان کو جو وقت ملے گا یہ فضول گپوں میں وقت گزارنے کے بجائے یہ اپنی منزل انہوں نے پوری کرنی ہے, کچھ بھی ہو جائے. اور ایک منزل اور کتنی منزل ہوئی, کب قرآن پاک کمپلیٹ ہوا پھر؟ ہاں, چل مدینہ میں کتنے حروف ہیں؟ المدینہ میں کتنے حروف ہیں؟ 7. تو قرآن پاک کی منزلیں بھی 7 ہیں. تو روز کی ایک منزل, تو ایک ہفتے میں ایک قرآن پاک, ایک ہفتے میں قرآن پاک ہو گیا. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم ایک منزل قرآن پڑھیں گے. حافظ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں, جو یاد ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں, چلتے پھرتے بھی جنوں پڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چلتا پھرتا ہے تو وضو کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, بے وضو ہی پڑھ سکتا ہے. ادب یہ ہے کہ بندہ با وضو ہو, ورنہ بے وضو ہی پڑھے تو گناہ نہیں ہے. ایک اسی طرح ایک مدرسے کے ایک بچے تھے, تو اس بچے کے والد صاحب جو ہے وہ آئے تو بولے کہ ہمارے گھر میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم ہوتا ہے. کیسے؟ بولے جو حافظ ہے نا, بولا میں بھی حافظ ہوں, یہ بھی حافظ ہے, تو جو حافظ ہیں ان کے ذمے روز کے 5 پارے ہیں, اور جو ان کے بھائی بہن ہیں, ان کی والدہ, سب کے ذمے پارے لگے ہوئے, تو ہمارے گھر میں روزانہ ایک قرآن پاک کا ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ذہن ہو تو بہت سارے کام کر سکتے. بالکل. اب وہ اثرت وہی کہ ذہن اور جذبہ, جی, جذبہ رہنمائی کرتا ہے, جذبہ راستہ دکھاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پروگرام میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے اور بھی سیگمنٹ وغیرہ ہیں, یہاں پر بھی جو عاشقان رسول ہیں ماشاء اللہ کچھ سوالات لے کر آئے ہیں. جی, آپ میں سے کوئی سوالات کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفع امین و سنت کی بارگاہ میں
عرض ہے کہ کیا آپ نے بھی کسی مدرسے سے پڑھا ہے یا گھر میں ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی؟ نہیں، لوگ یہ بات بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کون سے مدرسے مدینہ میں یا کہاں جاتے تھے، کس انداز سے، کچھ بتائیں اس وقت کا کچھ پس منظر کے امیر سنت کے ساتھ جا رہے ہیں، کس انداز سے داخلہ ہوا، کچھ یہ بتائیے۔ جی الحمدللہ الکریم، میں نے بھی مدرسۃ المدینہ ہی میں پڑھا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جو دعوت اسلامی کا جو سب سے پہلا مدرسۃ المدینہ تھا نا، اس میں پڑھا ہے۔ کون سے علاقے میں تھا یہ بتائیے؟ سبز مارکیٹ، سبز مارکیٹ، گارڈن میں؟ گارڈن کے پاس۔ گارڈن کے پاس۔ گارڈن والے تو شاید خوش ہو جائیں گے۔ اچھا، اور بھی اس وقت کون کون سے مدرسے تھے، کچھ ذہن میں ہے؟ ایک تو سب سے پہلا یہی تھا، ٹھیک، اور یا تو گودرا تھا یا نشتہ پارک تھا دوسرا۔ چلیں جی، جن جن کے نام لیے گئے وہ علاقے والے، یہ بھی ہے کہ جانشین انہی مدرسوں میں گزرنا، آنا جانا تو ہوتا ہی رہتا تھا نا؟ ہاں نہیں، میرا وہ قربانی کے دنوں میں وہاں جانا ہوتا تھا گودرا میں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو تھا سبز مارکیٹ والا، تو جب موسالین میں رہائش تھی تو تب سبز مارکیٹ میں حاضری ہوتی تھی اس مدرسے میں۔ اور یوں تھا کہ رمضان میں بھی جانا ہوتا تھا۔ اب تو رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں نا، اب تو رمضان میں چھٹی نہیں ہوتی تھی، مگر یہ تھا کہ رمضان میں وہی کہ صبح جو ہے وہ صبح سے لے کے 12 بجے تک یہ ہوتا تھا، مزدہ میں سفر ہوتا تھا۔ اب تو پتہ نہیں چلتی، P1 چلتی تھی وہاں سے۔ اچھا، یہاں تک کا یاد ہے کہ بس میں آتے تھے، بس میں آنا جانا؟ پیر کالونی جب شفٹنگ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے تو سبز مارکیٹ ہی سفر رہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہید ملت۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی تھا کہ میں سبز مارکیٹ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں سے پیدل بھی آتا تھا موسالین سے۔ پرانی یادیں یاد آ رہی ہیں۔ اب پیدل آتا تھا مدرسے آنا جانا، کھارا در سے موسالین سے۔ اور پھر جب یہاں شفٹنگ ہوئی پیر کالونی، تو پیر کالونی سے سبز مارکیٹ بھی پیدل، بس میں بھی اور پیدل بھی دونوں۔ ماشاء کا میرے سنت ذہن دیتے کہ پیدل چلو، کہ پیدل میں یہ ہے نا کہ ایک صحت وغیرہ رہتی ہے اور ایک بندہ چلے گا تو ایک تھوڑا مضبوط رہے گا، تو یوں پیدل چلنا ہوتا تھا۔ خود میرے سنت کا سفر ہوتا تھا پیدل ہی، سبحان اللہ۔ کہ گلزار ابھی سے جو ہے وہ موسالین تھا پیدل ہی۔ زبردست زبردست۔ اور میرے سنت بہت سفر ہوئے، بلکہ جب ہماری رہائش موسالین میں تھی اور کتاب گھر جو تھا وہ تھا یہ سولجر بازار گلزار حبیب کے پیچھے۔ کتاب گھر کی عادت؟ اصل امیر سنت جو نا وہ الگ رہتے تھے بعد میں، پھر چونکہ وہ گھر میں پھر اسلامی بھائیوں کا جو تانتا بنتا تھا نا، یہ آزمائش تھی، وہ تھی بلڈنگ، صحیح، تو پھر وہ کسی اسلامی کا گھر تھا، وہ زمینی گھر تھا، تو وہاں امیر سنت پھر رہتے تھے سولجر بازار میں۔ تو اب جو ہے وہ امیر سنت جو ہے یہاں پہ مجھے ملاقات یہاں ہوتی تھی فیضان مدینہ میں، اجتماع یہاں شفٹ ہو گیا تھا 92 میں، گلزار حبیب کے بعد 92 میں اجتماع شروع ہوا تھا۔ اتفاق سے یہ کہ وہ چاند رات تھی اور پہلی رمضان تھی اور شب جمعہ تھا اور بارش بھی آئی تھی، اور چونکہ یہاں سبزی منڈی ہوتی تو یہاں بارش آنا جو نا یہ ایک بڑی آزمائش ہوتی تھی، صحیح کیا آزمائش تھی، کیچڑ وغیرہ ہو جاتا تھا ٹھیک ٹھاک۔ خیر اپنا اجتماع بہت زبردست ہوا تھا الحمدللہ الکریم۔ حاجی مشتاق نے یہ کلام پڑھا تھا، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چائی فیضان مدینہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے کہ پھر تو اجتماع یہیں ہوتا تھا، اور پھر امیر سنت کی جو ملاقات ہوتی تھی اتوار والی وہ بھی یہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر گلزار بھی جانا ہوتا تھا، تو یہاں سے امیر سنت کے ساتھ پیدل سفر ہوا ہے، سبحان امیر سنت پیدل جاتے تھے یہاں سے۔ ماشاء اللہ، اس پروگرام کی بدولت ہمیں وہ باتیں پتہ چل رہی ہیں شاید ناظرین کے لیے نیو ہوں، کہ کس انداز سے شہزادے امیر السنت جا رہے ہیں اور امیر السنت بھی لے کے جا رہے ہیں۔ امیر السنت بھی مدرسے میں آنا جانا یوں ایک، ہاں امیر سنت مدرسے آتے تھے، آتے تھے کبھی کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ کیا حفظ قرآن پاک کرنے کے بعد دیگر دینی علوم سیکھنا بھی ضروری ہے؟ جو دینی علم ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر سیکھنا فرض ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندے نے قرآن پاک حفظ کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ تو فرض رہے گا۔ حفظ کر بھی لیا تب بھی فرض رہے گا، حفظ نہیں کیا تب بھی وہ فرض رہے گا، تو دونوں صورتوں میں فرض ہے۔ علم ہوگا تبھی وہ قرآن پاک کا ادب کر سکے گا، علم ہوگا تبھی وہ قرآن پاک یاد کرنے کے بعد جو ہے نا وہ بھلانے سے بچے گا، علم ہوگا تبھی جو ہے نا وہ قرآن پاک پر عمل کر سکے گا۔ جی اب ایک سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے خیال اور شعر۔ اچھا جی، طریقہ کار یہ ہوگا کہ خلیفہ امیر السنت کو ہم ایک لفظ دیں گے، آپ کے ذہن میں جو بھی بات آئے پہلی بات وہ آپ نے بتانی ہے، اور کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی شعر بھی ہو جائے تو ایک اچھا ماحول بن جائے گا۔ خلیفہ امیر السنت، پہلا لفظ ہے قرآن۔ میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، مسئلہ بتا، کوئی بھی قرآن سے متعلق بات ہو جائے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کو ہاتھ میں اٹھانا بھی عبادت ہے،
سبحان اللہ ماشاء اللہ. کوئی ایک شعر ہو جائے جس میں قرآن آتا ہو. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست. رمضان، کوئی بھی بات رمضان سے متعلق. رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں. سبحان اللہ. یہ کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض ہیں. رمضان کی بہاریں ہو، طیبہ کی فضائیں ہوں، اور جھومتے پھرتے ہوں، اور گھومتے پھرتے ہوں، عطار مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ شعر جو ہے بڑا دلچسپ شعر ہے. بالکل. اور گھومتے پھرتے ہوں، ہم سب بھی، آپ بھی، ہم بھی، ہم سب. اور گھومتے پھرتے ہوں ہم سب بھی مدینے میں. ماشاء اللہ. ایک اور لفظ ہے، وہ ہے جنت. جنت کی کنجی نماز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شعر بھی ہو جائے. صدیق و عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو، جس وقت کھلے گا در مولا تیری جنت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عید کا دن ہے اور لفظ بھی ہے عید. عید کی خوشیوں میں ہمیں اپنے غریب بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. شعر بھی ہو جائے. تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک آخری لفظ کی جانب بڑھیں گے، خوشی. خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور غمی میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور صبر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. دونوں ہی شاندار اور جاندار باتیں. شعر بھی ہو جائے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. سبحان اللہ. یہ تو ماشاءاللہ ایک لفظ دیا جا رہا تھا اور بڑی اچھی باتیں بھی ہوئیں، شعر بھی ہوا ہے. اب ایک اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ چیزیں عربی میں. بھائی آپ نے جھم جھم کے بولتے رہنا ہے.
اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, یہاں پر ماشاءاللہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ دور سے شاید نظر, کشمش صحیح ہے, کیا ہے یہ؟ کشمش. یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا رنگ نکال لیا ان کا. یہ کیا ہے بھائی؟ آسان ہے, آسان سوال ہے. یہ سیب, اخروٹ. کھائیے, دماغ تیز ہو جائے گا, حفظ والوں کے لیے تو ضروری ہے. کھجور. چلیں جی, طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس سیگمنٹ کا یہاں پر جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ بھی ہے بھائی, ٹھیک ہے. یہ کھجور پہ جو نا, بعض نے کھجور کا ہے, بعض نے کھجوریں کا ہے. ہاں بھائی, تو یہ کھجوریں, کھجوریں کیا کہیں گے اس کو؟ اچھا یہ بھی اچھی چیز سے ذرا آپ نے توجہ دلائی کہ جو چیز ہے اس کو اسی حساب سے نام لیا جائے, ٹھیک ہے. ایک جمع ہے نا, ہاں ایک ہوگی تو کیا کہیں گے؟ کھجور. کھجور. اور یہ ہو گئی انتی ساری. اچھا کھجور نہیں ہے, کھجور ہے, بعض اس کو کھجور بول رہے ہیں. کھجور. ایک مرتبہ دہرائی کروا دیں اس کی بھی. کھجور, کھجوریں. کھجوریں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ شہد, اور یہ کشمش. طریقہ کار یہ ہوگا, یہاں جو سامان رکھا ہوا ہے آپ نے اس کا عربی میں نام بتانا ہے, ٹھیک ہے جی. اور جو صحیح بتا دے گا اس کو وہ چیز, وہی چیز مل جائے گی. تو شہزادے حضور نام لیں گے, کوئی بھی ایک نام, اور یہاں پر آپ نے آنا ہے اور وہ چیز اٹھا لینی ہے جس کا شہزادے حضور نام لیں گے. جی کوئی بھی ایک نام. اصل. اصل. آ جائیں جی, آ جائیے, آ جائیے. شہد کو. شہد ہے یہاں پر. جی. ماشاء اللہ. کیسے پتہ چلا یہ اصل ہے, نقل نہیں ہے؟ عربی آتی ہے جی. عربی آتی ہے, ان کے لیے تو بہت آسان تھا ماشاءاللہ. عید مبارک عربی میں کیا کہیں گے؟ عید مبارک جسے بولتے ہیں عربی. یہی اردو میں بھی چل رہا ہے, عربی میں مبروک بولتے ہیں زیادہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب درست ہے. تمورن. جی آپ آ جائیں, آپ آئیں میرے بھائی. کیا ہے تمورون؟ کھجور. تمورن کھجور ہے. جی. جواب درست نہیں ہو رہا. کھجور ہیں. ہاں صحیح اٹھائے, چیز درست اٹھائیے. لے جائیے لے جائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ردا اٹھا لیں یہ. اب اس میں سے جو ردا ہے وہ اٹھا لیں. دودھ بھی ہے, گاجریں ہیں, تسبیح. ماشاء اللہ. آ رہے کچھ ہیں؟ تسبیح لے لے اٹھا. یہ کیا اٹھایا آپ نے؟ ردا. یہ دکھا, میں نے ردا اٹھا لی. تسبیح نہیں بتانا نہیں ہے, انہی کی باری ہے. پہلے یہی چاہیے تھی, کچھ اور چیز چاہیے تھی؟ پہلے میں نے چادر کہا تھا, اچھا, اور اب تسبیح. تسبیح پہ آ گئے. یعنی میں نے ردا بولا تو آپ نے تسبیح اٹھا لی. جی. جواب کیا ہوا ہے؟ درست نہیں اٹھایا آپ نے. جی چلیں اٹھا لیں جو چیز آپ کو چاہیے. چلیں چادر لے لیں. یہ سو عربی میں ردا بولتے ہیں چادر کو. جی جی, اب پتہ چل گیا کیا کہتے ہیں اس کو؟ ردا. ان کو بھی بتا دیں. ردا. کیا ملا ہے آپ کو ردا. ہاتھ میں؟ کیا ہے؟ چادر. بڑھیا ہی ہے. اچھا اس سیگمنٹ کی برکت سے جو ہے نا کچھ عربی کے الفاظ وغیرہ بھی یاد ہو جائیں گے. ایک اور لفظ. چلیں جی, چلو موز اٹھا لیں. دیکھیں کس دیکھ رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے. بھائی گاجریں بھی ہیں, دودھ ہے, اخروٹ ہے, کیلے بھی رکھے ہوئے, کشمش. اب یہ سوچ رہے ہیں. بھلے موز کی تھیلی اٹھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو کچھ اشارہ تو دے دیا. تسبیح اور دودھ نہیں ہو سکتا, تھیلی میں ہے وہ. آپ کو چاہیے کیا؟ تسبیح چاہیے. اچھا صبح اٹھا لیں. چلیں چھوڑ دیں یہ, اب میری مان لیں. اٹھا لیجیے. دکھائیں میں نے اٹھا لیا کہ میں نے صبح اٹھا لیا. بولیں. میں نے صبح اٹھا لی. ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں. دوسری چیز. صبح اٹھا لیں. جی اٹھا لیے میں نے. ماشاء آپ نے اللہ درست چیز اٹھائی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عقیل احمد. عقیل احمد. جی عقیل بھائی کے لیے حلیب اٹھا لیں. چلیں. ماشاء اللہ اٹھا لیا. شکریہ. میں نے حلیب اٹھا لی ہے. حلیب اٹھایا آپ نے, جی. درست اٹھائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 4 چیزیں اب, گاجر, کیلے, کشمش, اخروٹ. موزون کی تھیلی لے لیں. یہ اٹھا لیں بھائی موزون. اس کی تھیلی اٹھا لیں. کیا ہے یہ؟ موزن. انگلش میں, بنانا. اردو میں,
केला عربی میں माउजन जवाब दुरुस्त है. ابھی 3 چیزیں رہ گئی ہیں, گاجر, اخروٹ, کشمش. अगर ये ज़बीब उठा लें तो कैसा? کیا؟ زبیب. زبیب. اٹھائیے. یہ کیا ملا آپ کو؟ یہ زبیب. दुरुस्त होता है. جواب दुरुस्त है. ماشاء اللہ. یہ 2 چیزیں ہیں. اچھا کسی کو معلوم ہے ان کے نام معلوم ہے؟ जज़र کتنی ساری جزر آ گئی آپ کے پاس. ज़बरदस्त. सुभान अल्लाह. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. इससे आंखें तेज होती हैं ये जूस से. یہ بتائیے جیسے کہ ہم نے اسلام بھائیوں کو دیے عربی زبان کے اسے کہ عربی زبان کی فضیلت کیا ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں عربی زبان کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی جو زبان تھی وہ عربی تھی. قرآن عربی میں نازل ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا. البتہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ عربی تو مادری زبان تھی مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زبان آتی تھی. سبحان اللہ. دیکھیں یہ تو انسانوں کی زبان ہے نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہ جو جانوروں کی بولیاں جو سمجھ جائیں, سبحان اللہ. جانور جن کی بارگاہ میں فریاد کریں تو پھر انسان تو پھر کچھ بھی سبحان نہیں. اللہ سبحان اللہ. ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد, یہیں سے چاہتی ہے ہرنی داد. اسی در پر شترانے ناشاد غلائے رنج و عنا کرتے ہیں. اچھا جی, ایک اور سیگمنٹ ہے ہمارے پاس اور اس کا نام ہے صورتوں کی تکرار, جس میں جو ہے ہمیں 2 ایسے اسلامی بھائی چاہیے جو حفاظ کرام ہوں اور ان کے درمیان صورتوں کے نام کی تکرار ہوگی. کون ہیں جو آ رہے ہیں؟ جی, اور کون ہیں جن کو صورتوں کے نام یاد ہوں؟ طریقہ کار یہ ہوگا, ایک صورت کا نام آپ نے بتانا ہے, ایک صورت کا نام آپ نے بتانا ہے اور ترتیب وار چلنا ہے. یعنی پہلی صورت کون سی ہے آپ بتائیں گے, دوسری صورت آپ بتائیں گے, تیسری صورت, چوتھی صورت. ٹھیک ہے جی, ترتیب وار چلنا ہے. اور جو آگے ترتیب وار نہیں ہوگا تو اس کی آ جائے گی دوسری پوزیشن, اور جو ترتیب وار سناتا چلا جائے گا اس کی آ جائے گی پہلی پوزیشن. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مدنی رضا عطاری. مدنی رضا. دوسرے بھائی؟ جنید اقبال اتاری. جنید اقبال اتاری. ماشاءاللہ, یہ طریقہ کار آپ سمجھ گئے. ایک صورت کا نام آپ نے اور ایک صورت کا نام آپ نے. ٹھیک ہے, کاش یوں ہو جائے 114 صورتیں ہی ہو جائیں کمپلیٹ. مدینہ مدینہ. اب دیکھتے ہیں کیسا ماحول بنتا ہے. جی شہزادے بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں, ناظرین آپ بھی دیکھیں. جی, ایک صورت کا نام. سورہ فاتحہ, سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران, سورۃ النساء, سورہ مائدہ, سورۃ الانعام, سورہ اعراف, سورۃ الانفال, سورہ توبہ, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ رعد, سورہ ابراہیم, سورہ حجر, سورہ نحل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طٰہٰ, سورہ انبیاء, سورۃ الحج, سورہ مؤمنون, سورۃ النور, سورہ فرقان, سورہ الشعراء, سورۃ النمل, سورۃ القصص, سورہ عنکبوت, سورۃ الروم, سورہ لقمان, سورۃ حامیم سجدہ, سورہ احزاب, سورۃ السبا, سورہ فاطر, سورہ یاسین, سورہ صافات, سورہ صاد, سورہ زمر, سورۃ المؤمن, سورہ سجدہ, سورۃ شورى, سورہ زخرف, سورۃ دخان, سورہ جاسیہ, سورۃ الاحقاف, سورہ محمد, سورۃ الفتح, سورہ حجرات, سورۃ قاف, سورہ داریات, سورۃ الطور, سورہ النجم, سورۃ القمر, سورہ رحمان, زبردست. سورۃ الواقعہ, سورہ حدید, سورۃ المجادلہ, سورۃ الحشر, سورۃ الممتحنہ, سورہ صف, سورۃ الجمعہ, سورہ منافقون, سورۃ التغابن, سورۃ الطلاق, سورۃ التحریم, سورہ ملک, سورۃ القلم, سورہ حاقہ, سورۃ المعارج, سورہ نوح, سورۃ الجن, سورہ مزمل, سورۃ المدثر, سورہ قیامہ, سورۃ الدہر, سورہ مرسلات, سورۃ النبا, سورہ نازعات, سورۃ العبسہ, سورہ تکویر, سورۃ الانفطار, سورہ مطففین, سورۃ الانشقاق, سورہ بروج, سورۃ الطارق, سورہ اعلیٰ, سورۃ الغاشیہ, سورہ فجر, سورۃ البلد, سورہ شمس,
सूरत उल-लैल, सूरत दुहा, सूरत उल-इंशराह, सूरत तीन, सूरत उल-अलक, सूरत कद्र, सूरत उल-बय्यिना, सूरत जिलजाल, सूरत उल-आदियात, सूरत कारिया, सूरत उत-तकासुर, सूरत असर, सूरत उल-हुमाज़ा, सूरत फील, सूरत उल-कुरैश, सूरत माऊन, सूरत उल-कौसर, सूरत काफिरून, सूरत उन-नस्र, सूरत लहब, सूरत उल-इखलास, सूरत फलक। सूरत उन-नास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से चल रहे थे ये दोनों, नाम ले रहे थे, बारी बारी नाम आ रहे थे, माशाअल्लाह, जबरदस्त। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये तो सूरतों के अच्छा, इस किस्म की जो एक्टिविटी है आप भी अपने घर में कीजिए, तलबा इकराम के साथ हो तो एक याददाश्त का ही मुकाबला होता है, इस तरह धुराई भी हो जाती है। जब भी किसी मुकाबले का नाम देती है ना किसी बात को, तो दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो माशाअल्लाह हमारे हुफ़ाज़ इकराम ने अच्छे अंदाज से सुनाया। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, मक्के मदीने में कुरान पाक की तिलावत करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, ये सेगमेंट भी हम अपने हुफ़ाज़ इकराम के साथ करेंगे और ये भी सेगमेंट सूरतों से मुताल्लिक है। कौन आएगा और कौन आएगा? आप आएँ कारशा, आप चलें। कारी साहब, तरीक़ेकार ये होगा कि शहज़ादे हुज़ूर किसी भी सूरत के बारे में आपसे सुनेंगे और आपने सूरत का नाम बताना है। सवालात हैं, 3 सवालात एक से होंगे, 3 सवालात एक से होंगे, ठीक है जी। देखते हैं कि पहली पोजीशन पे कौन आता है, दूसरी पोजीशन पे कौन आता है जी। गौर से सवाल सुनना है, जो भी पहले बता देगा। अच्छा, तरीक़ेकार ये होगा, आप लोगों के दरमियान 6 सवालात होंगे, जिसको पहले जवाब आ जाए वो फ़ौरन बताना शुरू करे, ठीक है। सूरत का नाम बताना है। अब वो जिस अंदाज से सवाल होगा, ठीक है, कुछ भी अंदाज से आपसे सवाल हो सकता है, आपने फ़ौरन जवाब देना है। जिसको जवाब आए फ़ौरन जवाब दे दे। 6 सवालात होंगे और 6 में से आप देखते हैं, हो सकता है कोई एक ही कारी साहब जो 6 सवालात के जवाब दे दे, या 2 के दे दे या 3 के दे दे जी। इस तरफ है हमारे कारी साहब, नाम कारी मोहम्मद नक्काश अत्तारी। नक्काश अत्तारी, उबैद रज़ा अत्तारी। उबैद रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। शहज़ादी, ऐसी 3 सूरतों के नाम बताए जिनके आखिर में जो है वो रा आता हो, हर्फ रा आता हो। हर्फ रा आता हो। हशर कमर सूरत उद्दहर। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2 नंबर आपने हासिल कर ली, ठीक है जी। ऐसी 3 सूरतें जिनके आखिर में मीम आता हो, ऐसी सूरतों के नाम जिनके आखिर में मीम आता हो। कलम, तहरीम, ठीक है, एक और रही, आपने खामोशी रखनी है। नहीं अभी 2 के बता दिए आपने बताया। अच्छा, मरियम। रहा नहीं जा रहा होता, जिसको जवाब आ रहा होता है हाँ, वो रहा नहीं जा रहा होता। रहा नहीं, मैं बता दूं। कलम, तहरीम, मरियम। चले आप इसके अलावा कोई और बता दें। जी, मरियम, ये रहने दें, सूरह मरियम और भी नाम है। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ। कोई और ले आए ना, कैसे ढूंढ के लाए, आप बता देंगे जी। आप बताइए। अच्छा, आपने उम्रा क्या है नक्काश भाई? आपने? अल्लाह पाक करवा दे आप लोग। आमीन, अल्लाह आपको हज करवा दे। आमीन। इसी साल आपके साथ मुझे भी। हाय हाय, खवा तवाफ़ खाना काबा नसीब हो। अच्छा, उस मकाम पर नवाफिल पढ़ना मुश्किल अच्छा, होता है। गुफ्तगू गौर से मकाम सुने, पर। इसी में इशारे आ रहे हैं, सूरतों के नाम आ रहे हैं। सूरह इब्राहिम। जवाब दुरुस्त है, वो एक नाम हुआ। आप अब क्या? और चले अब आप 3 नाम ले लें इसके अलावा। सूरह कलम, सूरह तहरीम, सूरह इब्राहिम। ठीक है। अच्छा, ऐसी 3 सूरतों के नाम के जिसमें हर्फ बा आता हो। ऐसी सूरत के नाम में हर बा आता हो जी। सूरह बलद। अच्छा जी, पहले आप दोनों सोच लें कि तीनों ही नाम आते हैं, वरना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो रुक जाता है। आप सोच लें, तीनों नाम आपके जहन में आ जाएं तो फिर आप माइक में बोलना शुरू करें जी। सवाल एक मरतबा फिर दोहरा दीजिए। ऐसी 3 सूरतों के नाम के जिसमें हर्फ बा आता हो। सूरह बलद, सूरह बुरूज, सूरह बय्यिना। ये सुभान अल्लाह। 4 नंबर आपके हैं, 2 नंबर आपके हैं। ऐसी 5 सूरतों के नाम बताएं कि जिसमें शुरू में अलिफ आता हो। पहले आप सोच लें, फिर उसके बाद बढ़ना है। अलिफ आता हो, अलिफ से नाम सोच शुरू लें। होता हो। जब आप माइक में आप बोलेंगे तो तरतीब से आपको सुना देना है 5 सूरतों के नाम जी। और जो नाम पहले ले चुके हैं वो भी ले सकते हैं, यानी जी जी। जो बा वाले जो नाम लेते हैं ना तो वो भी ले सकते हैं। आले इमरान, 1 सूरत निसा, 2 सूरह हाक़ा। नहीं ना, अलिफ आता हो, शुरू में अलिफ आता हो। अलिफ आता हो। सूरह इब्राहिम, एक। सूरह अहज़ाब, 2, सूरह अहकाफ, 3, सूरह इन्फितार 4 और सूरह इंशिकाक। सही, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। एक और। ऐसी 3 सूरतों के नाम बताए कि जिसमें हरफ कौफ आता हो। कितनी सूरतें? 3 सूरतों के नाम बताना है जिसमें हरफ कौफ आता हो। कहीं पे भी काफ सूरह आता हो। कमर, सूरह कलम और सूरह कद्र।
जवाब दुरुस्त है। कोई भी ऐसी 5 सूरतों के नाम बताएं जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के नाम पर हैं। नंबर 1 सूरह मोहम्मद, नंबर 2 सूरह यूसुफ, नंबर 3 सूरह यूनुस, नंबर 4 सूरह हूद, नंबर 5 सूरह इब्राहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, जबरदस्त। जबरदस्त, पहली माशा अल्लाह। पोजीशन नक्काश कारी साहब ने, दूसरी पोजीशन उबैद कारी साहब ने, माशा अल्लाह, माशा। ये के कारी नक्काश साहब को तो जबरदस्त इनको जबरदस्त, क्या देना है? इनको भी यही दे दें। छोटा नहीं होने दे। मैंने जो जवाब देता वो फुर्ती से देता। जी, माशाल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, चलो इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। जी नादरीन, अब कुछ खलीफा अमीरुल सुन्नत आप लोगों से सवालत करेंगे। अब जिसको जवाब आएगा वो हाथ बुलंद करेगा, और सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। चलें भाई, सवाल करें। जी, कुरान पाक का पहला और आखिरी हर्फ क्या है? अलिफ और नास, सीन। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जी नहीं, आखिरी। अब तो इन्हीं जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह, माशा कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहा जाता है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, सूरह यासीन शरीफ को। जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक का दूसरा सज्जा तिलावत किस पारे में है? 13वें पारे में। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सही है ना? माशाअल्लाह। तो मुकम्मल कुरान पाक कितने साल के अरसे में नाजिल हुआ? 23 साल के अरसे में। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। सबसे पहले कौन सी सूरत मुकम्मल नाजिल हुई, या सबसे पहले कौन सी मुकम्मल सूरत नाजिल हुई? सूरतुल फातिहा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जी, सवालात भी हो रहे हैं, जवाबात भी हो रहे हैं, और जो जवाबात दुरुस्त दे रहे हैं माशाअल्लाह उनको तोहफे मिल रहे हैं। ईदी खलीफा अमीरुल सुन्नत की तरफ से ईदी। कुरान पाक की पहली आयत करीमा कहाँ नाजिल हुई? गारे हीरा में। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जुनैद भाई का माशाअल्लाह। अच्छा, अब जो एक आसान सवाल है, तो पहले हाथ खड़ा करें, कौन जवाब देगा? आसान है, चलें जी। जिसकी बारी नहीं आई अभी तक, पहला सवाल आपने किया था ना, जिसकी बारी नहीं आई, हाँ जिनकी बारी है, चलो जी। वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आता? सूरह तौबा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहले कुरान पाक की कौन सी सूरत की कुछ आयतें नाजिल हुई? सूरतुल अलaq की कुछ आयतें नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, मैंने उसे दीजिए। माशाअल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, अब एक सवाल है। जी, वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज गुम्बद, वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। हो सकता है कि बात समझ गए होंगे सवाल से मुराद क्या है। वो समझा है सवाल से मुराद? ये बात चल रही है कुरान पाक की, और अभी जो है वो सबसे पहले जो ना वो कौन सी सूरत की कुछ आयतें नाज़िल हुई, तो वही नुज़ूल कुरान की बात हो रही है ना। जवाब तैयारी कर लीजिए जवाब की। जी, जी, आप क्या हाथ उठा रहे हैं? मक्की मदनी सूरतें। जोर से। मक्की मदनी सूरतें। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। चले बता भी दीजिए कि मक्की सूरतें कितनी और मदनी कितनी है, अगर याद है तो, मालूम है तो। मक्की सूरतें कितनी है, मदनी सूरतें कितनी है? वरना जब तो कोई और इस्लामी हाथ उठा लें। अच्छा, इनको तोहफा तो दे दें बिनो उसे दोने की वीडियो। मक्की सूरतें 86 और मदनी 28। जवाब दुरुस्त है। जबरदस्त जबरदस्त। एक ये बात कही जाती है कि आसान सवाल करें या मुश्किल। ये आसान क्या होता है, मुश्किल क्या होता है? अब देखिए, हर एक के लिए ज़रूरी नहीं कि हर सवाल आसान हो। अब बात ये होता है कि किसी के लिए वही आसान सवाल मुश्किल होता है, और किसी के लिए वही मुश्किल आसान होता है। अब देखते हैं, एक और सवाल हो जाए फिर हम जवाब ले लेते हैं। और वे ताजी का वो हर्फ बताएं जिसके नीचे एक नुक्ता हो, जिसके नीचे एक नुक्ता लगता है। अभी पूरी उर्फ़े ताजी देखना पड़ेगी किसके नीचे जो है नुक्ता है। जी भाई, कितने ऐसे हरूफ हैं जिसके नीचे एक नुक्ता है? देखें, 29 हरूफ हैं, ध्यान में लाए। नहीं जुनीद नहीं। और अच्छा, वो हर्फ बताएं जिसके नीचे दो नुक्ते हों। बड़ी है। बड़ी है। चले माशाल्लाह, जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया है। एक और हरूफ तहज्जी का वो हर्फ बताएं जिसके पेट में एक नुक्ता हो। जी। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? दानिश अत्तारी। इसमें कितने नुक्ते हैं? 3।
चार अच्छा, लफ्ज़ इमामा इसमें कितने नुक्ते हैं, कौन बताएगा? अमामा हाँ, इमाम। इसमें नुक्ते नहीं है। जवाब दुरुस्त है। और लड़ने की भी डिटेल। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। तो नादरीन, एक मुस्कुराता खिलखिलाता सा हमारा प्रोग्राम हुआ। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, एक हमारे प्रोग्राम में आज एक तादाद है जो फाज़ इकराम की है और जो घर पे भी बैठे हुए हैं, इन सबको दुआओं से नवाजने और इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम को भी इख्तिताम करेंगे। अल्लाह करीम हम सबका जमा होना कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह करीम हमें खूब से खूब अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें जो है वो पूरा साल उसकी रहमतें लूटने वाला बना दे। आमीन आमीन। और हम ऐसे कामों में लग जाएं कि पूरा साल हम जो है वो उसकी रज़ा वाले कामों में लग जाएं, रमज़ान के सदका व तुफ़ैल। और अल्लाह करीम ऐसा करम फरमाए कि ईद वाले दिन हम अपने गरीब भाइयों को ना भूलें। आमीन आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रहमत खुदा की है आई है ईद, है आपका साथ रहमत मजीद। ईद की खुशियाँ खलीफा अमीर अहले सुन्नत के साथ